کی کتابوں میں دیکھا ہے، اپنے لڑکے کو وصیت کیا ہے جو ہم وقت کے مانا کیا ہے میرے لڑکے وصیت کرنا ہے لڑکے تو کہا کہ میں نے پرانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا، آدمی کا انتقال ہوا ہے، ابھی قبرستان قبر میں دفن نہیں کرے، آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کو جنازے میں رکھ کر قبر کے کنارے رکھنے کا، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے غسل وغیرہ دینے کے لیے کفن ملا کے جنازے میں رکھ دیتے ہیں، ابھی قبرستان نہیں پہنچے ہیں، اس وقت جو ہے جنازے میں رکھنے سے رکھنے کے بعد قبر کے کنارے رکھنے تک اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کی وجہ سے اسے 40 سوال کرتے ہیں۔ ابھی قبر میں نہیں پہنچا ہے، اللہ اس سے سوال کرتے ہیں، 40 سوال ہو جاتے ہیں بندے سے، بتاؤ کیا عمل ہوگا نا؟ اس میں سے ایک سوال کرتے ہیں، کون سا سوال ہوگا؟ کہتے ہیں ایک سوال اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بڑا صاف رہتا ہے، لیکن کتنا صاف رہتے ہیں، آج جاتے ہیں اچھے ہونا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا اور جو اتر اور خوشبو لگانا، ساری جگہ ہم اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہم اچھا دکھیں، بدن پہ کپڑے ڈالے کپڑے بدل لیتے ہیں، ساری چیز اہتمام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھا دکھے، تو کہتے ہیں کہ اس میں لکھتے ہیں کہ اے بندے اللہ فرماتا ہے بندے سے اے بندے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو آپ صاف رہتا ہے، لیکن جس پہ میری نظر تھی یعنی تیرا دل ایک لمحے کے لیے کو پاس صاف نہیں کیا، کرتے ہیں بالکل صاف۔ سب کا یہ عمل ہے، ظاہر عمل تو ہمارے ہوتے ہیں، باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، دل کی اصلاح ایمان کے اندر لگانے رہتی ہے، دل کی اصلاح ایمان سے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جس پہ میری نظر، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، کوئی دن ایسا نہیں آتا ہے، ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے قلب میں بھر دیتے، اللہ کی نظر ہمارے قلب پر آتی ہے۔ ایاسب ابھی بڑے رکھتے ہیں، ایاسب اللہ یراہ احد، ایک گمان کرتا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایاسب اللہ یراہ احد، بندے کا جو گمان ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھ جو دیکھنے والے جو میں نے بنایا، کس نے بنایا؟ تو آنکھیں دیکھ رہی ہے جو میں نے بنایا، مجھے جو گمان ہے تیرا یہ خیال ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو تیری آنکھوں کو میں نے بنایا عینین ولسانا وشفتین، زبان بھی میں نے بنایا، ہونٹ بھی میں نے بنایا، سارے اللہ بناتے ہیں، تو ہر دن بندے کے قلب پر اللہ نظر کرتے ہیں، اللہ ایسے نظر کرنے والے۔ علماء نے لکھا ہے جس وقت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، ایک روایت میں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہے میں، وہ سمندر وہاں سے اترنا بہت گہرائی میں چلے گئے، سب سے آخر گہرائی میں، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا قدرت دیکھو، مچھلی کے پیٹ کا کام یہ ہضم کر لینا، ہمارے پیٹ کا کام بھی ہضم کر لینا ہے، کنڈلوں سے آدمی کھانا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، مچھلی نے نکلا ہے تو ہضم اور غذا کے طور پر اللہ کی قدرت دیکھو کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے ذکر کر دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کر دیا۔ اس وقت جو ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر اس سمندر کے تہے اور گہرائی کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر وہ جو ذکر کر رہے تھے اللہ اس کو بھی سن رہے تھے، اللہ اس کو سن رہے تھے، اس میں لکھا ہوا ہے یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی ذات ہوں کہ میں نے جس گہرائی میں سمندر کے تہے میں اللہ کا ذکر کیا وہ نہیں کر سکتا، اتنی گہرائی میں اللہ کا ذکر انہوں نے کیا، تو یہ اللہ ہماری نظر دل کو دیکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ بندے کے قلب کو دیکھتے ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا پاک صاف رہتا تھا، جس پہ میری نظر تھی تیرا دل ایک لمحے کے لیے کو پاک صاف نہیں کیا، جتنے نافرمانی اور گناہ ہوتے ہیں قلب کے اوپر سے سیاہ ہوتے رہتے چلے جاتے ہیں، اللہ ربحانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کا یہی مطلب ہے نا، اللہ ربحانہ علی جو دل قلب کے اوپر جو ملتے رہ جاتے ہیں، جب گناہ کرے گا
تو ایک سیاہ ہوتا لگ گیا، اگر توبہ کرے تو صاف ہو گیا، ہم نے یہ دوسرا لگ گیا، لگتے پورا دن اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اتنے نقصان فرمانے لکھتے ہیں، فقیہ ابو اللیث ایک بہت بڑے محقق گزرے، بہت بڑے علماء میں سے فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ، یہ ناپاک ہوتا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک گناہ کے 10 نقصانات، ایک ہی گناہ کا آدمی کرے گا، دوسرا نہیں کرے، ایک ہی گناہ کرے گا تو اس کے 10 نقصان ہو جائیں گے۔ 10 نقصان ہونے میں لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، جب آدمی نافرمانی کرے گا اللہ تو کچھ نہیں رہے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھ دیا، مولانا مولوی صاحب تعلیم والے کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتے کبھی نیک نہیں ہو سکتا، ایک ہی گناہ اس کی زندگی میں نیک نہیں مانا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے۔ جہنم اللہ اصل میں اللہ کے غصے کی جگہ ہے، غصے کا مظہر ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس وقت آدمی روزہ کرو آدمی کرتے کرتے توبہ کرے توبہ نہیں کیا تو ویسے جب جائے گا تو اس کے گناہوں کی صفائی کی جب تو جہنم میں ڈالا جائے گا، گناہ کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، دوسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ کا اس کا دشمن شیطان اس کو خوش کر دیتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی دشمن ہے شیطان اور اللہ کا بھی دشمن ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا لو، تم اس کو دشمن سمجھو۔ ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا خدا ہو۔ پھر چھپا ہوا ہے یہ تو خدا کا دشمن مبین فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا خدا اور دشمن، اور ہمارے ان کا شیطان تو کھلا ہوا ہے اور نفس چھپا ہوا دشمن۔ حدیث میں فرمایا ان عدا عدو کا نفس والذی بین جنبیہ، کہ تمہارا جو دشمن سب سے بڑا دشمن عدا تبدیل کر دے گا، اس میں تبدیل کر دے گا سب سے بڑا دشمن۔ ان عدا عدو کا تیرے دشمنوں میں سے بڑا دشمن ہے نفس والذی بین جنبیہ، وہ تیرا نام سے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی سامنے سے بات کرے تو اس کا مقابلہ کر لیتا ہے آدمی، اگر پیچھے سے بات کرتا ہے اب مشکل ہوا ایسا ہمیں بھی نہیں ہے تو حملہ کرتا ہے، تو نفس وہ چھپا ہوا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے، تو آدمی جب نافرمانی کرتا تو شیطان کو خوش کرتا ہے جو اس کا بھی اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تیسرا نقصان دنیا کا یہ ہے کہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، جتنے گناہ کرتے رہے گا جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ آدمی کی زندگی جتنے نافرمانی ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ میں جتنے دنوں تک ملوث رہے گا اتنے دنوں تک جہنم میں اس کو رہنا پڑے گا۔ 1 سال تک گناہ میں لگا ہوا رہا، 1 سال تک جہنم میں، 10 سال تک گناہ کے اندر لگا ہوا رہا تو 10 سال تک، اس کو مولانا جلال نے نے لکھا ہے اتنے دنوں تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو جنت سے دور ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور فرمایا جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، جہنم میں جانا کمپلسری، اسی لیے قرآن میں فرمایا کل صراط کی راہ کو گزرنا، کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک کو کل صراط سے گزر کر جانا ہے۔ کل صراط جہنم کے اوپر ایک راستہ بنایا ہوا ہے، جیسے کوئی بڑا کنواں ہے یا جو اس کو اوپر ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ جو راستہ ہے تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باری، اس پہ سے گزر کر جانا ہے۔ اور ہمارے پہچانا حدیث کے اندر آئی ہے، اس کے اوپر سے کٹ کر کے لوگ گریں گے، بعض لوگ وہ آئیں گے کہ بجلی کے ساتھ گزر جائیں گے، بجلی کیسی ہوتا ہے وہ ہمارے پلیٹ ہے یہاں بٹن ہے یہاں دباؤ ہے فوراً لے جائیں گے، اتنی رفتار میں گزر جائیں گے بجلی کی رفتار سے۔ اور بعض لوگ لیں گے ہوا کی طرف تیز چلیں گے اور مختلف سواریاں حدیث میں آئی ہے اس طرح گزر جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے رہیں گے چلتے رہیں گے پھرتے رہیں گے پٹ کے جہنم میں گریں گے، جہنم کے اوپر بنایا ہے ہر ایک کو اس میں گزر کر جانا ہے، کٹ کر کے اندر گریں گے۔ یہاں تک کہ ہمارے استاد جب پڑھانے لوگوں نے ایک بات بڑی عجیب کہا، بعض ہم لوگ بس انٹر میں نہیں جا سکتے اس کے اندر جیسا کوئی گندا ورڈ
وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ نے جہنم کو بنایا تھا اس وقت اس کے اندر ایک پتھر کو ڈالا، وہ آج جا کر گرا، اتنی گہرائی میں تعلق کرا کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ اس کو 1000 سال تک اللہ نے جلایا ہے، اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، اس کی آگ سیاہ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 1 سال تک جلایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی۔ جب زیادہ جل جاتے ہیں نا سورج پورے کو سفید دکھتا ہے، زیادہ دیکھی کیا علامت ہے؟ مولانا نے لکھا ہے لکڑی کو جلاؤ، جب نظر جو بھی لال ہو جائے گی، اور تھوڑا زیادہ جلدی تو کوئلہ کیسا بنتا ہے؟ سیاہ بن جاتا ہے، کالا بن جاتا ہے، اور زیادہ جلدی تو بعد میں جو رات رہے گی کیسا کلر رہتا ہے اس کا؟ زیادہ جلد۔ مولانا نے لکھا ہے تو جہنم کے اندر جا کر جتنا گناہ کرتا رہے گا اتنا جنت سے نہیں جائے، جہنم دوزخ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جہنم میں جانا پڑا تو جہنم کیسی بن چکی ہے؟ جہنم کے بعد اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے بچنے کی کیا ترتیب ہے؟ یہی ایک آدمی ایمان اور عمل کی محنت میں لگ جائے تو 14 گنا یہ کہ جہنم سے قریب ہوتا جائے گا۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جو بھی گناہ کرے گا وہ سمجھ لو اپنی روح پر اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما اصابتکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تم کو جو بھی مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہے۔ جتنے نافرمانے اور گناہ رہے گا اتنی مصیبتیں ڈالیں گی، یہاں تک کہ ہمیں چاہے تو گناہ ہے کوئی بھی ایک کی تکلیف ایسی نہیں پہنچی جو کسی گناہ کی رکھی جائے، لیکن وہ یہاں پر نصیب بھی فرمایا بہت سے گناہ کو ہم معاف بھی کرتے ہیں، ہم گناہ کو قبول نہیں کرتے ہیں، بہت سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے آدمی دنیا کے اندر جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے، شہر جو ہے سنگیا اس کو پینے سے ڈرتا ہے، اسی کو کرنے میں ہاتھ ڈالنے ڈالے گا چاہیے، ایسے گناہ سے کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں لوگ گناہ سے ڈرتے ہیں اور ہم کفر سے ڈرتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے رہتے ہیں کہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے رہتے ہیں وہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے رہتے ہیں کہ اس کی دنیا جب تک دنیا کے اندر اس کی سزا نہیں ملے گی آدمی دنیا سے نہیں جاتا، اس کی سزا دنیا میں نہیں جاتی ہے، اور وہ 3-4 گناہ ہے اس کے کہ اس کو دنیا میں سزا دی جائے جب اس کے بعد اس کو موت آئے۔ یہ گناہ سے تو ہے اپنی جان پہ ظلم کرے گا جتنے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب اعتراض جب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول ہوگا اور 40 سال تک ان کی حکومت رہے گی، سب لوگ اعتراض پر دینداری پر ایمان پر باقی رہیں گے، اتنی برکتیں رہیں گی، اتنی برکتیں ایک حکومت کا خاندان کا ہے۔ جیسا چاہتے کرتے مانگتے اللہ کو ارادہ مطلب کام ہو جاتا ہے، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے تو فرماتے میں اللہ ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور جیسا چاہے میں پلٹی مار دیتا ہوں، کہ جیسے بھی حالات آتے ہیں یہ اعمال کی بدولت، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی بھی سزا نہیں آ سکتی، اللہ کے بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہو، نیک اعمال کا نیک سلا ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں مولانا عمر صاحب اکثر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی مانے، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اس لیے کہتے ہیں تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل تیری آسان ہونا۔ دونوں عالم میں حکومت ہو تیری ہے مسلم، تو سمجھ جائے گا تیرا مسلمان ہو۔ اگر آدمی اپنے ایمان مسلمان ہونا سمجھ جائے تو دونوں عالم میں سے حکومت اس عالم میں یا اس عالم میں سے دونوں عالم میں اللہ اس سے تصرف دے دیں گے۔ صحابہ کرام اپنے کھلی آنکھوں سے اللہ کی مدد دے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر واقع ہوا، غزوہ احد ہوا، اور جتنے غزوات بندہ ہوئے اس وقت صحابہ کرام دیکھتے تھے ارے ایمان کا شروع کر رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے تھے آج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد اس وقت آتی جب قربانیوں میں جو سطح بڑھ جاتی ہے، اور حقیقی اعتبار سے دین ہماری زندگی میں آتا ہے۔ یہ حقیقی اعتبار سے دین کی پہلی مدد یہ ہے
آج اس کو اپنی زندگی کے اندر دے دیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ انصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آدمی اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد ہے. انصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے اللہ کی دین کی مدد. اور پھر ایک بات سنیے، علماء لکھتے ہیں دین کی پہلی مدد کیا ہے؟ دین کی پہلی مدد یہ ہے کہ آدمی 100% دین اپنی زندگی میں 100% دین زندگی میں آنے کی پہلی مدد یہ اللہ کی مدد سے مراد ہے. اب جو ہم کہتے ہیں میری ذات سے لے کر پورے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا. کیا فرماتے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا جس دین کو یہ اپنی زندگی میں نہیں آنے دے رہا ہے پورے عالم میں کیسے چلا جائے. یہ اپنی زندگی میں دین کو نہیں آنے دے رہا ہے. تو ایک اپنی جان پہ ضرور جب آدمی نافرمانی کرے گا 5 کا نقصان یہ ہے، کوئی بھی قسم کی کوالٹی ہو، کسی کوالٹی کا گناہ ہو، جب بھی کرے گا 5 بجے کی اس کی جان اس کی روح ناپاک ہو جائے گی. اپنی جان میرے مکمل ظلم کرتا ہے اور چھٹا اس کو ناپاک کر دیتا ہے. گناہگار ناپاک ہوتا ہے، مشرک بھی ناپاک ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا انما المشرکون نجس، نجاست ہوتے ہیں. شرک و کفر کرنے والے نجیس، ایسے جو جتنا زیادہ گناہ کرتے جائیں گے نجیس اور ناپاک بنتا جائے گا. آدمی آپ کو گناہ کرے گا آپ ناپاک ہو جائے گی، زبان سے گناہ کرے گا اس کی زبان ناپاک. اور ایسے لوگ ناپاک ہوتے جاتے ہیں، جتنے برا اس کے اندر زیادہ اتنا ہی ناپاک. ایک تو ظلم بھی ہو گیا، بعد میں نقصان ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. چھٹا نقصان یہ ہے کہ اس کی جان ناپاک ہو جاتی ہے. اور 7واں نقصان گناہ کا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے. جب آدمی آپ میں گناہ کرتا ہے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتوں کو میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ 7واں نقصان ہو گیا. اور گناہ کا 8واں نقصان کیا ہے؟ 8واں نقصان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر عذاب میں تکلیف پہنچاتا ہے. کفار بچوں کیا کر رہی تھی؟ جب تک آپ باقاعدہ حیات دنیا کے اندر تھے، جب تک پردہ نہیں فرمایا کفار تکلیف دے سکتے تھے، اب نہیں دے سکتے. ایمان والوں کے اعمال ہر چیز کے درازوں کے ساتھ کو بتائے جاتے ہیں. ہمارے باپ کے نام کے ساتھ فلاں ابن فلاں وہ فلاں جگہ رہتا ہے، ابھی اس کا عمل آیا ہے، یہ اس کے اعمال آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. آپ بات کو حکومت اتنی فکر کہ جیسے آپ جل رہی ہو اور تم اس میں گر رہے ہو اور اس کو جیسے بچانے والوں کو بتاتا ہے، ویسے میں ایک ایک کی کمر پکڑ کر دی رہا ہوں، ایک ایک کی فکر کرا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی فکر ہے صحابہ کرام کی کوئی فکر تھی اور اسی فکر پر امت کو لانے کی محنت دیتی جا رہی ہے. اسی فکر کے اوپر ہم سب آ جائیں، وہی فکر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں تکلیف پہنچتی ہے. جو بھی نہ قسم کے نام فرمانی کرے گا گناہ کرے گا. اور 8واں نقصان یہ ہے کہ جب آدمی گناہ 9واں نقصان یہ ہے کہ جب گناہ کرے گا تو جس جگہ پر گناہ کرتا ہے وہ گواہ بن جاتی ہے. جس جگہ پر گناہ کرے گا وہ گواہ. اگر آدمی کوئی اس کو دیکھنے والا نے اسے نافرمانی کی گناہ کی ہے، جو بھی گناہ کیا وہ جگہ پر گواہ بن جائے گی، آخرت میں گواہی دے گی. ہمارے ہاتھ میں سے اٹھا کے یہ بھی گواہی دیں گے. اجوما اپنی والا افواہی، آج تک تمہارے منہ پہ مہر لگانے میں زبان بند کر دی جائے گی. وہ تکلمون ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے. اللہ کیسے بولیں گے؟ اللہ کے نام سے بولیں گے. وہ ارجلہم، تمہارے پاؤں ہوگا جن کہاں کا چلا گیا اللہ کے راستے میں گیا تو تم گناہ کر کے چلا گیا. بما کانوا یکسبون، ساری کمائی کا گناتے رہیں. یہ 9واں نقصان ہے کہ جس جگہ پہ کیا وہ بھی گواہ. اس لیے پہاڑ کے اوپر آدمی میں نماز پڑھتا نا، وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں کا فخر کرتا ہے، آواز دیتا ہے دیکھو میرے اوپر ایک نمازی آ گیا. اس جگہ میں بھی تاثیر آ جاتی ہے. جہاں پر عمل کرے گا اس کے اندر تاثیر ہو جائے گی. اور 10واں نقصان یہ ہے، 10واں نقصان گناہ کا یہ ہے کہ پورے عالم کا برا چاہنے والا ہوتا ہے. پورے عالم کے کیونکہ اس کے اعمال جیسے جاتے ہیں ویسے انہوں نے فیصلے آتے ہیں. جیسے گناہ جائے کہ میرا تم نے نام فرمانے کا تھا تو میرے یہ نقصان اکیلے کا نقصان ہے، پورے عالم کا نقصان کرنے والا ہے. بارشیں کم ہوگی اور بڑے بلائیں مصیبت
علماؤں کے عمل میں سے آج اللہ فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، آج کی دنیا کے اندر ایسے نئے نئے دعا ایجاد ہو چکے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر ایمان والوں کا زمین پر رہنا ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے زمین پر رہنا بھی۔ یہ تمام کو قلب پہ اثر کرنے والے ہوتے ہیں، دل کے تمام عمل کا اثر ہوتا ہے، نیک کام کریں تو اس کا اثر ہوگا، گناہ کا کام کریں تو اس کا اثر ہوگا، اثرات ہوتے تو قلب کو بنانے کی محنت ہے۔ انبیاء کرام جتنے دنیا میں آئے سب نے دل کے اوپر محنت کی، عمل میں محنت نہیں ہوئی، صرف دل کے اوپر، اور دل کی اصلاح ایمان سے ہوتی ہے۔ دل کی ایمان کیسے ہوتی ہے؟ تو دل کی اصلاح کے لیے دیکھو ایک بتاؤ دشمن پڑ گیا، دشمن کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، اس میں بھی صلاۃ استسقاء کے لیے جاتے ہیں، استسقاء کی نماز بارش مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ ایسے ایک مرتبہ بارش مشکل آ گیا، اب سب نکلے ہیں پانی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، راستہ قبرستان سے ہو کے جاتا ہے، کہاں سے جاتا تھا راستہ؟ قبرستان سے ہو کے جاتا تھا۔ جو لوگ نکلے ہیں اب قبرستان کے راستے سے چل جا رہے ہیں عید گاہ جگہ پانی مانگنے کے لیے۔ ایک اس وقت میں بڑی سے سعدون مجنون نام ہے، سعدون مجنون، مجنون کے معنی دیوانہ، اس لیے مولانا جلال روپے کہتے ہیں وہ اس کو دیوانہ کے دیوانہ مشہور، وہ دیوانہ جو دیوانہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو پردہ کے پردہ مشہور، اور وہی عقل مند ہے جو عقل مند نہیں بنتا۔ دیوانہ وہی ہے جو دیوانہ نہیں بنتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو عقل مند نہیں بنتا ہے۔ اب یہ مجنون دنیا کی نظروں کے اندر مجنون تھے، اللہ کی نظر میں یہ مجنون اللہ کی یاد میں ہو گئے، اللہ کی تجلیات میں، اللہ کی ذات اور صفات میں مجنون تھے۔ قبرستان پہ رکے ہوئے تھے، سعدون مجنون نام ہے ان کا۔ اب لوگ جا رہے ہیں، جب دیکھے انہوں نے لوگ آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے، کہا ایک صاحب کو مجھے اے آتا آتا نام کے ساتھی چلے تو پہچان سے کہا آتا جب میدان حشر قائم ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں دیواروں میں کہا کیا میدان حشر قائم ہو گیا، اب یہ لوگ قبروں سے اٹھ کے مجھے قبروں سے اٹھ کے جا رہے ہیں، صاحب دیوانے پہلے سے تھے، کیا کہا ہے آتا کیا میدان حشر قائم ہو گیا قبروں سے اٹھ کے لوگ جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے بارش اٹھ گئی پانی مانگنے کو جا رہے ہیں، بارش اٹھ گئی پانی مانگنے کو جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا، لوگ بزرگوں کہتے بات کیجیے پتے کی، کہا کہ اے اللہ آسمان والا دل لے کے جا رہے کہ زمین والا دل لے کے جا رہے، یعنی دنیا کی محبتیں، دنیا کی نافرمانی معصیت قلب میں ہے کہ آسمان والا دل لے کے جا رہے جس میں اللہ بیٹھے۔ تو کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں، یہ کہتے ہیں سعدون مجنون کہ لوگوں سے کہہ دو کہ کھوٹے سکے نہیں چلتے، کھوٹا سکہ لے کر نہ جائے، زبانی نہیں کرنا چاہیے، اندر کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں کو فرمایا سیاتی زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، ایک زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا من القرآن الا رسمه، قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی، پڑھنے کی زندگی میں نہیں اترے گا۔ یہ اتارنے کے لیے کہا گیا قرآن پاک جیسا کہا جاتا ہے ایک ایک آیت جو مؤثر ہے، اثر کرنے والی ہے، ایک ایک حدیث آدمی کی زندگی کو بدل دینے والی ہے۔ یہ کر دو تو کہا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ تھوڑا سکہ لے کر نہ جائے، کرنے والا بہت بینا ہے، بینا ہے بہت ہوشیار ہے، کرنے والے کون ہے، کون اس کے اندر کتنا ایمان ہے، ایمان کس درجے کا وہ ہدایت کرتے ہیں۔ آج ہم سب ایمان والے ہیں دنیا کی نظر میں، اللہ جس ایمان کو قبول کر لیں گے اس کا مطلب پاس ہو گیا، اللہ نے پاس کرتے تو پاس ہو گیا وہ ایمان۔ جب تو اللہ والے کا واقعہ آتا ہے تو پاس سے کیا لے کر وہ ایمان ہے، کامل ایمان ماشاء اللہ، بولے وہ ایک بار دودھ دیا تو پیٹ ہوا تھا تو دودھ پیا سے پیٹ کا پیٹ دودھ سے دکھتا ہے، ہم دکھاتے ہیں ہمارے سے کیا دکھتا ہے، کہنے کا مطلب خالص ایمان، عبادتیں بھی خالص، وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين، ایک کو حکم نہیں دیا گیا لیکن یہی حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ عبادتیں کریں۔ کوئی حدیث پڑھی ہو گئی ہے دل کے اندر یہ کوئی پھر پڑا ہے، اذا صلح الجسد كله، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے بدن کی اصلاح ہو جائے گی، فإذا فسد الجسد كله، اگر یہ فاسد ہو جائے گا تو سارے لوگ فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ ایمان سے ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے ایمان سے، ایمان پر تو محنت اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے یہ لوگ ایمان جو ہے، ایمان
اس کی حقیقت ہے، اس کا مزہ ہے، اس کا وزن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ذات عمل ایمان. لوگ حضرت ایمان کے مزہ چیز ہے، ایمان کو کوئی مزہ نہیں ہے. بعض حضرات ایسے ہوتے اللہ کے ذکر میں جن کو مزہ آتا ہے، جو اللہ کے نام لیتے مزہ آتا ہے. بہت سارے واقعات اسلام کے اندر. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، وہ اللہ بولنے کا سارے واقعات ہمارے ذہن میں ہیں. تو حدیث میں فرمایا ذات عمل ایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. یعنی ایمان مزے والا ہوتا ہے، ایمان کی لذت ہوتی ہے، یہ مزہ نہیں ہے. اور کس نے چکھ لیا؟ من رضی باللہ ربا، جس نے اللہ کو رب مان لیا. کرتا دھرتا پالنہار اور سارے نظام چلانے والے کس کو مان لیا؟ اللہ کو مان لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کو مان لیا اور اس کے بعد دین اسلام سے راضی ہو گیا. وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مان لیتے. ایمان کا مزہ ہوتا ہے. یہ ایمان جب قلب ہوتا ہے تو آپ کی اصلاح ہوتا ہے. اور فرمایا دوسرے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت بتائے گی جب تک ایک ایمان والا اس سب زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہو. ایک بھی نہیں رہے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ جب اللہ کہا جائے گا قیامت نہیں آ سکتی. دوسرے لوگوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اللہ بولنے والے نے پورے نظام میں سمان کرا، ایک آدمی کا ایمان پورے نظام چلا رہا ہے. یہ ایمان کی جو حقیقت اور ایک ایمان کا وزن. ایمان کا وزن کیا ہے؟ ایک آدمی آئے گا اس کے 99 دفتر اعمال جو ہوں گے، 99 دفتر میں جائے گا اعمال گناہوں کے، اور ایک دفتر اتنا ہوگا کہ جہاں اس کو نظر جائے، زیادہ اس کی نظر لے رہا ہے. نظر کام جاتے پورا زمینہ یعنی مشرق مغرب ٹوٹ جائے گا. اللہ فرمائے اس کے بعد ایک نہیں کیوں ہوگی، ایک نہیں رہے گی. اللہ فرمائیں گے جائے کو قربا لو، اس کا وزن کر لو. وہ کہے گا ماں حاضر ہوتا اتنے دفتروں کو معاملے میں چھوٹی سی پرچی کیا کام کرے گی؟ 99 دفتر گناہوں کے چھوٹی پرچی کیا کام کرے گی؟ اللہ فرمائے کہ لا ظلم جو ہمارے ظلم نہیں ہوتا. چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے بدلا دیا جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو پکڑا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں ایاک والمحقرات الذنوب. اگر عائشہ سے روایت ہے نبی صاحب نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نظر میں رکھا کرو، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہے گا بات اللہ فرمائے کوئی ظلم نہیں. آتا ہے کتابوں میں 99 دفتر ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے کے اندر چھوٹی سی پرچی رکھ دیا. 99 دفتر والا پڑھنا ہزاروں میں ہونے لگے گا. اس کو انہوں نے ایک بات کی ہے اس کو میں ایک مرتبہ جو بھلو بنا رہا ہوں میں علماء کہتے ہیں پتا نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ اس میں کرنا پڑا ہو. اس نظری کرنا نہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا ساتھ میں لگا ہوا ہے. اخلاص کے ساتھ جو زندگی کو بدل کر دے، ایسا کرنا اخلاص والا جو زندگی کا اثر انداز ہو جائے. اللہ اس اخلاص کے ساتھ زندگی کھڑا ہوگا اس کا یہ بدل اصل میں اعمال میں وزن اخلاص کا ہے. جتنے اخلاص ہوگا اتنا اعمال میں وزن. یہ ساری خوبیاں گناہوں سے بچنے کے لیے، اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے، اخلاص کو لانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اس لیے محنتیں شرط ہے. جب تک آدمی قربانی نہیں دے گا یہ قربانی بات اور ملتی ہے. انسان کو جو نفع پہنچتا ہے اندر جانے سے پہنچتا، باہر سے کوئی نفع نہیں پہنچتا. مثال کے طور پر بڑے خوبصورت مناظر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ نے کیسی نباتات بنائی، کیسے حیوانات بنائے، آسمان سورج چاند ستارے کیسے بنائے، بہت خوبصورت کیا ہے، بہت رونقیں ہیں. لیکن ایک آدمی آپ کو کر کے بیٹھے ہیں، یہ چیزیں اندر نہیں جا رہی، اس کو نفع ملے گا یا اس کو آگے نہیں دے، اس کو کوئی نفع نہیں. ایسے ہی دنیا کے اندر عجیب عجیب خوشبوئیں ہیں، عجیب عجیب جو عطر ہے، گلاب ہے، یہ وہ سب کچھ ہے، لیکن ناک کو کر کے بیٹھ گیا، ان کو اندر نہیں جا رہے، اس کو کوئی نفع نہیں. ایسے بڑے عجیب عجیب گولیاں ہیں اور عجیب عجیب پرندوں کی چہچہٹ، بہت ساری چیزیں لیکن اندر نہیں جانے دیتا، اندر نہیں جانے اس کو کوئی نفع نہیں. پھر جب تک یہ جو ایمان و اعمال اور یہ قربانی سے زندگی میں نہیں آئے اس کو نفع نہیں. نفع اسی وقت ملے گا جب اندر اترے گی. پھر اندر اتارنے کے لیے زندگی میں لانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے.
تو اس لیے زندگی میں